علامہ اقبال کے موضوع میں ہم شاعری پر تبصرہ پڑھ چکے ہیں، مرکزی خیال ہم ایک پڑھ چکے ہیں، ایک نظم کا رہ گیا ہے ہسپانیہ کا، وہ کچھ بعد میں پڑھیں گے ہم۔ بند یا اشعار کی تشریح، بند کی تشریحات میں ہم اذان کی تشریحات پڑھ چکے ہیں۔ اشعار کی تشریح میں ہم علامہ اقبال کی غزلوں کو ابھی دیکھ لیتے ہیں، علامہ اقبال کی غزلوں کے اشعار کی تشریح کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں علامہ اقبال کی غزل آپ کے سامنے پڑھوں گا، غزل نمبر 1، اور پھر اس کی تشریحات کریں گے، اور پھر اس کے بعد غزل نمبر 2 پڑھوں گا، پھر اس کی تشریحات کریں گے۔ پہلے میں آپ کو غزل کا یہ آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 186 پیج نمبر 186 پر علامہ اقبال کی غزل جو ہے وہ موجود ہے۔ جن کے پاس کتابیں ہیں وہ وہاں سے دیکھ لیں، اور جن کے پاس نوٹس ہیں وہ وہاں سے دیکھ لیں۔ اور ابھی ہم جب نوٹس ریڈ کریں گے تو اس میں بھی اس کے اشعار آئیں گے۔ آپ اپنے ہاتھ میں پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیے، اور پینسل سے آپ نے جو ہے وہ اس پہ مشکل الفاظ کے معنی جو ہیں وہ آپ نے لکھتے رہنا ہے آپ نے نوٹس پہ، یا آپ نے یاد کرتے رہنا ہے مشکل الفاظ کے معنی۔ تو آپ کے لیے علامہ اقبال کی نظم جو ہے، علامہ اقبال کی غزل جو ہے وہ آپ کو ترجمہ کرنا بہت آسان ہوگا۔ علامہ اقبال کی غزل پڑھنے سے پہلے اگر ہم ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ علامہ اقبال بھی غزلیں لکھا کرتے تھے، کیونکہ آج تک تو ہم نے علامہ اقبال کی نظمیں ہی سنی ہیں۔ علامہ اقبال کی غزلیں جو ہیں وہ کہاں پر ہیں؟ علامہ اقبال کی جو کتابیں ہیں، 4 کتابیں، بانگ درا، بال جبریل، ارمغان حجاز، اور ایک اور بھی ہے اس کے علاوہ، بال جبریل، بانگ درا، ارمغان حجاز اور ضرب کلیم، یہ 4 کتابیں علامہ اقبال کی جو ہیں، ان کتابوں کے اندر علامہ اقبال کی غزلیں بھی موجود ہیں۔ لیکن علامہ اقبال نے غزل جو ہے وہ اس طرح سے نہیں کہی جو غزل کے اصل معنی ہوتے ہیں۔ غزل کے اصل معنی تو ہم نے یہ پڑھے نا، عورتوں سے باتیں کرنا یا محبوب کی تعریف بیان کرنا، ایسا نہیں ہے۔ علامہ محمد اقبال نے جو غزلیں کہی ہیں اس میں علامہ محمد اقبال نے اپنا رنگ جو ہے وہ نمایاں رکھا ہے۔ یعنی علامہ اقبال کا جو طریقہ ہے کہ علامہ اقبال جو ہے وہ بیداری کا پیغام دیتے ہیں ہمیشہ۔ کچھ علامہ اقبال شروع میں نے آپ کو سب سے پہلی کلاس میں، سب سے پہلے لیکچر میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ ایک داغ دہلوی کا میں نے شعر لکھا تھا۔ اس داغ دہلوی کے شعر میں جو میں نے یہ کہا تھا اس وقت، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ تو اس شعر کے وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ داغ دہلوی کا تعارف ہم اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں کہ یہ علامہ محمد اقبال کے استاد ہیں۔ علامہ محمد اقبال نے شروع میں شاعری جو ہے وہ داغ دہلوی سے سیکھی تھی۔ تو علامہ محمد اقبال نے میں تھوڑا سا رنگ جو ہے وہ اس طرح کا رنگ بھی ہے، لیکن پھر بھی علامہ محمد اقبال نے ہمیشہ اپنی غزلوں کے اندر جو ہے وہ بیداری کا پیغام ہی دیا ہے، فکر و عمل کا پیغام ہی دیا ہے۔ علامہ اقبال کی کچھ 2 غزلیں جو ہے وہ ہم آج پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ علامہ اقبال کی اگر غزل ایک دیکھنی ہو، اگر بیداری کا پیغام میں اگر علامہ اقبال کی غزل دیکھنی ہو، تو آپ نے ایک غزل کے چند اشعار جو سنے ہوں گے آپ نے، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر۔ وہ آپ نے شعر پڑھا ہوگا نا، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ یہ علامہ اقبال کی غزل ہے، اس کے چند اشعار ہیں۔ ایسے ہی اگر آپ علامہ اقبال کی عشقیہ غزل دیکھیں کہ علامہ اقبال نے عشق کو، حسن اور عشق کو کس طریقے سے بیان کیا ہے، تو وہ بھی بہت اچھا طریقہ ہے، لیکن اس میں بھی علامہ اقبال نے اپنا جو رنگ ہے وہ نمایاں رکھا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، پریشان ہو کہ میری خاک آخر دل نہ بن جائے، پریشان ہو کہ میری خاک آخر دل نہ بن جائے، جو مشکل اب ہے یارب پھر وہی مشکل نہ بن جائے، نہ کر دے مجھ کو مجبور نواں پھر دوست میں حوریں، نہ کر دے مجھ کو مجبور نواں پھر دوست میں حوریں، پھر میرا سوزے دروں گرمی محفل نہ بن جائے، کبھی بھٹکی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، کھٹک سی ہے جو سینے میں غم منزل نہ بن جائے۔ یہ جو 2 غزلیں میں نے آپ سامنے پڑھی ہیں الگ الگ، پریشان ہو کہ میری خاک اور افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، یہ دونوں کا مکسچر جو ہے یہ غزلیں آج ہم پڑھیں گے علامہ اقبال کی۔ ان دونوں کا ملاپ جو ہے، ان دونوں کے معانی جو ہیں وہ آج کی غزلوں کے اندر ہمیں ملیں گے۔ علامہ اقبال کی پہلی غزل کی طرف جاتے ہیں، تو پہلی غزل صفحہ نمبر 186 پہ میں بتا چکا ہوں۔ غزل کچھ اس طریقے سے ہے، کھو نہ جا اس سحر و شام میں اے صاحب ہوش، کھو نہ جا اس سحر و شام میں اے صاحب ہوش، ایک جہاں اور بھی ہے جس میں نہ فردہ ہے نہ دوش، کس کو معلوم ہے ہنگامہ فردہ کا مقام، مسجد و مکتب و میں خانہ ہے مدت سے خاموش، میں نے پایا ہے اسے اشک سحر گاہی میں، میں نے پایا ہے اسے اشک سحر گاہی میں، جس در ناب سے خالی ہے صدف کی آغوش، نئی تہذیب تکلف کے سوا کچھ بھی نہیں، نئی تہذیب تکلف کے سوا کچھ بھی نہیں،
چہرہ روشن ہو تو کیا حاجت گلگونہ فروش، صاحب ساز کو لازم ہے کہ غافل نہ رہے، گاہے گاہے غلط آہنگ بھی ہوتا ہے سروش۔ یہ غزل آپ کے کتاب کے اندر شامل ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کھو نہ جائے سحر و شام میں اے صاحب ہوش، اے ہوش رکھنے والے، عقل رکھنے والے انسان، اس سحر و شام میں، اس دنیا کی رنگینیوں میں نہ کھو جاؤ۔ ایک جہاں اور بھی ہے جس میں نہ فردہ ہے نہ دوش، فردہ کا مطلب ہوتا ہے آنے والا کل، اور دوش کا مطلب ہوتا ہے آنے والا کل، اور دوش کا مطلب ہوتا ہے غلطی، کہ ایک جہاں، ایک ایسا جہان بھی موجود ہے کہ جس کے اندر ہمیں کوئی غلطی نہیں ہوگی، ہمیں آنے والے کل کی کوئی فکر نہیں ہوگی، یعنی جنت کا ذکر کر رہے ہیں۔ کس کو معلوم ہے ہنگامہ فردہ کا مقام، ہنگامہ فردہ، فردہ کا مطلب ہوتا ہے آنے والا کل، ہنگامہ یعنی شور، آنے والے کل کا جو شور ہے، آنے والے کل کا شور میں سب یہاں پہ تمثیل دی گئی، تشبیہ دی گئی ہے قیامت سے۔ قیامت کا مقام کس کو معلوم ہے، آخر دن کا مقام کس کو معلوم ہے؟ مسجد و مکتب و میخانہ ہے مدت سے خاموش، اس کے بعد کی زندگی کے بارے میں تمام لوگ جو ہیں وہ خاموش ہے، مسجد سے واعظ، مکتب سے استاد، میخانہ سے ایک ساقی جو ہوتا ہے، اور مدت سے یعنی بہت عرصے سے یہ سب لوگ خاموش ہیں اور نہیں بتاتے کہ آخر کی زندگی کیا ہوگی۔ میں نے پایا ہے اسے اشک سحر گاہی میں، میں نے پایا ہے اسے اشک سحر گاہی میں، کہتے ہیں کہ میں نے اس مقام کو حاصل کیا ہے سحر گاہی، گاہی کا مطلب ہوتا ہے جاگنا، سحر کا مطلب ہوتا ہے صبح، صبح یعنی آخری وقت میں، جو صبح آخری یعنی رات کا آخری پہر ہوتا ہے اس کو سحر بولتے ہیں۔ میں نے سحر میں جاگ کر اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ کے سامنے اپنا درد بیان کیا ہے، تو میں نے اس چیز کو پا لیا ہے۔ کس چیز کو پایا ہے؟ جس در ناب سے خالی ہے صدف کی آغوش، صدف کہتے ہیں سیپ کو، سیپ کا موتی ہوتا ہے نا، جیسے سیپ جو سمندر میں ہوتی ہے اس کے اندر موتی ہوتا ہے، در کا مطلب ہوتا ہے موتی اور ناب کا مطلب ہوتا ہے قیمتی۔ میں نے اس قیمتی موتی کو رات کے آخری پہر میں پایا ہے جو مجھے سیپ کے اندر نہیں ملا، سیپ یعنی اس دنیا کے اندر مجھے نہیں ملا، وہ مجھے رات کے آخری پہر میں ملا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پیچھے اذان نظم میں بھی ہم نے ذکر کیا کہ اس میں بھی علامہ اقبال یہی فرما رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ رات کی عبادت کرنی چاہیے۔ نئی تہذیب تکلف کے سوا کچھ بھی نہیں، نئی تہذیب کے بارے میں بتا رہے ہیں، جو مغربی تہذیب ہے، مغرب سے مراد میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ مغرب سے مراد کیا ہوتا ہے۔ ہمیشہ مغرب سے مراد جو ہے وہ ہمیشہ مغرب سے مراد جو لی جاتی ہے وہ نان مسلم کنٹریز لی جاتی ہے، اور مشرق سے مراد مسلم کنٹریز۔ تو نئی تہذیب یعنی مغربی تہذیب تکلف کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اس کی جو چمک ہے، روشن ہے، اس میں کچھ نہیں رکھا ہوا۔ چہرہ روشن ہو تو کیا حاجت ہے گلگونہ فروش، گلگونہ کا مطلب ہوتا ہے ایک خاص طرح کا اپٹن، ایک خاص طرح کی سرخی جو ایران کی عورتیں جو ہے وہ اپنے چہرے پر لگایا کرتی تھیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جب چہرہ ویسے ہی روشن ہو تو اسے بناؤ سنگھار کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنا بناؤ سنگھار کریں، ہم اپنے آپ کو بہت اچھا بنا کے رکھیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہماری اسلام کی وجہ سے، ہماری روحانیت کی وجہ سے ہمارا چہرہ جو ہے روشن رہتا ہے۔ صاحب ساز کو لازم ہے کہ غافل نہ رہے، صاحب ساز یعنی اپنا درد بتا، ساز کا مطلب ہوتا ہے انسٹرومنٹ، میوزیکل انسٹرومنٹ جو ہوتا ہے اسے ہم ساز کہتے ہیں۔ یہاں پہ ساز کا مطلب ہے انسان جو ہے وہ اپنے درد اور غم جو اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کرتا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ غافل نہ رہے بیان کرنے کے لیے، درد اور غم بیان کرنے کے لیے۔ گاہے گاہے غلط آہنگ بھی ہوتا ہے سروش، گاہے گاہے کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ، یعنی ہلکی ہلکی اپنی کوشش جو ہے وہ جاری رکھنی چاہیے، ایک دن جو ہے وہ پریشان نہیں ہو جانا چاہیے، ایک دن جو ہے وہ اس کی محنت، اس کی جد و جہد جو ہے وہ ضرور رنگ لائے گی۔ غلط آہنگ، آہنگ کا مطلب ہوتا ہے ارادہ بھی ہوتا ہے سروش، سروش کا مطلب ہوتا ہے ایک گانے والا، ایک انسان جو ہے گانے والا، اس سے مراد ایک فرشتہ بھی ہے۔ آہستہ آہستہ اپنے کردار کو بنا کر انسان ایک دن فرشتے کا مقام بھی حاصل کر لے گا، فرشتہ بھی بن جائے گا، یعنی گناہوں سے پاک بھی ہو جائے گا، لیکن بس اسے ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اب ہم اپنے نوٹس پہ جاتے ہیں اور نوٹس پہ پڑھتے ہیں کہ بھئی اس غزل کے جو اشعار ہیں ان کی تشریح جو ہے وہ کیسے لکھی ہے، اور پھر وہاں سے میں آپ کو سمجھا بھی دیتا ہوں۔ نوٹس پہ علامہ اقبال کا مختصر سا وہی حوالہ، پہلے کی طرح جیسے علامہ اقبال کی نظم کے مرکزی خیال میں ہم نے حوالہ پڑھا، اسی طریقے سے حوالہ شاعر ہے۔ یہاں پر شاعر کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کا تعارف بیان کرتے ہوئے، اس قدر رمز خودی سے آشنا کوئی نہ تھا، رمز کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، خودی یعنی اپنے آپ کو جاننا، آشنا کا مطلب ہوتا ہے جاننا، خودی مطلب اپنا آپ، اپنے آپ کو جاننے والا کوئی بھی نہ تھا، اپنے آپ کو جاننے کا طریقہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ راہ حق میں نازش بانگ درا کوئی نہ تھا، نازش کا مطلب ہوتا ہے فخر محسوس کرنا، بانگ درا ایک خاص قسم کی آواز ہوتی ہے جو لوگوں کو جگاتی ہے، اس بانگ درا، اس بانگ، اس آواز کو پہ فخر کرنے والا، اس آواز کو پہچاننے والا جو ہے وہ اس راہ حق میں مطلب اللہ تعالیٰ کی راہ میں یا اس سیدھی راہ کے اندر کوئی بھی نہیں تھا۔
خواب غفلت سے جو اہل دور کو چونکا گیا، خواب غفلت سے یعنی بیداری کی نیند سے، غفلت کی نیند سے جو ہے وہ، غفلت کی نیند سے جو ہے وہ اپنی اہل درد کو چونکا گیا، جو درد رکھنے والے تھے۔ وہ علامہ اقبال کی غزلوں کو اگر سمجھیں، علامہ اقبال کے اشعار کو اگر سمجھیں تو علامہ اقبال نے ان کی تعمیر و تسخیر کا پیغام دیا ہے، ان کو جگانے کا ہمیشہ جو ہے وہ علامہ اقبال کا موضوع رہا ہے۔ صرف وہ اقبال تھا، اس کے سوا کوئی نہ تھا، اقبال ہی تھا جس نے یہ تمام کارنامے جو ہیں وہ سر انجام دیے ہیں، اقبال ہی جگانے والا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ اقبال نے گلشن شعر و ادب کی، اقبال نے گلشن شعر و ادب کی روش میں ایسے گل بوٹے کھلائے ہیں، روش یعنی ایک ایک حصے میں، جس کی بھینی بھینی خوشبو آج بھی قلب و جگر کو فرحت بخش رہی ہے۔ بھینی یعنی ہلکی ہلکی، قلب و جگر، قلب یعنی دل، فرحت بخشنا یعنی راحت دینا، بہت اچھا لگنا۔ اقبال کو بھی احساس ہے کہ ان کا کلام آفاقی ہے، اقبال خود بھی جانتے ہیں کہ ان کا کلام آفاقی ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں اور وہ قادر الکلام شخصیت ہے۔ ہر نیا آنے والا زمانہ ان کے کلام کے نئے معنوں سے روشناس ہوگا، روشناس کا مطلب جاننے والا، ہر آنے والا زمانہ جو ہے وہ ان کے کلام کو بہتر جاننے کی کوشش کرے گا، اس سے بہتر سمجھنے کی کوشش کرے گا، اس کے نئے معنی جو ہیں وہ اس کے تلاش کرے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے۔ اقبال بھی اقبال سے، اقبال یعنی شاعر، اقبال ایک نام ہے اور ایک اقبال کا مطلب ہوتا ہے بلند مقام۔ اقبال بھی جو ہے وہ اپنے بلند مقام سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر کا مطلب ہوتا ہے مذاق اڑانا، واللہ نہیں ہے، واللہ کا مطلب ہوتا ہے قسم، اللہ کی قسم اس میں جو ہے وہ کوئی مذاق نہیں ہے، یعنی اقبال کا جو مقام ہے وہ بہت بلند ہے۔ ڈاکٹر سید عابد حسین کہتے ہیں اقبال کی شاعری آب حیات کا وہ خزانہ ہے، آب حیات یعنی زندگی کا راز جو ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ، جس میں زندگی اور زندہ دلی کے چشمے ابلتے ہیں۔ زندگی کا ایسا پانی ہے کہ جس سے ہمیشہ ہر وقت چشمے جو ہیں وہ ابلتے رہتے ہیں اور تا قیامت جو ہے وہ ابلتے رہیں گے۔ شعر نمبر 1 میں پہلے غزل پڑھ چکا ہوں، اب یہاں پہ ہم اس کا مرکزی خیال اور اس کا جو ہے ہم تشریح جو ہے وہ پڑھیں گے۔ شعر نمبر 1 میں اقبال کہتے ہیں، کھو نہ جائے سحر و شام میں اے صاحب ہوش، ایک جہاں اور بھی ہے جس میں نہ فردا ہے نہ دوش۔ فردا کا مطلب کل، دوش کا مطلب غلطی۔ آسان الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا عارضی قیام کی جگہ ہے، یعنی یہ دنیا عارضی ہے، ایک دن اس دنیا کو ختم ہو جانا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں، علامہ اقبال اس شعر میں دنیا کی بے ثباتی کو بنیاد بناتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اے انسان، تجھے اللہ نے عقل دے کر صاحب ہوش بنایا تاکہ تو اس دنیا کی بے ثباتی اور اس کے بعد کی دنیا کی ہمیشگی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کا لائحہ عمل طے کر سکے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی تاکہ وہ اس دنیا کے اندر آنے والے کل کی جو ہے وہ تیاری کر سکے، جو اصل ہمیشہ کی زندگی ہے۔ لہٰذا تجھے چاہیے کہ ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھ اور یہ بات پیش نظر رکھ کہ اصل زندگی اور دنیا وہ ہے کہ جو ہر طرح کے دن اور رات اور نفع و نقصان سے سوا ہے، اور وہی انسان کی اصل منزل ہے۔ بقول میر درد، جیسا کہ میر درد نے کہا، یہ آپ سیکنڈ ایئر میں، فرسٹ ایئر میں، سیکنڈ ایئر میں آپ یہ پڑھ چکے ہیں، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا جو سنا افسانہ تھا، ہائے افسوس صد افسوس کہ وقت مرگ یہ ثابت ہوا۔ خواب تھا جو کچھ کے دیکھا جو سنا افسانہ تھا، صد افسوس کہ وقت مرگ یہ ثابت ہوا۔ یہ شعر آپ پڑھ چکے ہوں گے، اس کی تشریح بھی آپ کے ذہن میں ہوگی کہ موت کے وقت ہی انسان سمجھتا ہے کہ جو کچھ اس نے اس دنیا میں دیکھا وہ سب ایک خواب کی طرح تھا اور جو کچھ سنا وہ ایک افسانے کی طرح تھا۔ انسان اپنی زندگی گزارتے ہوئے کل پر آنسو بہاتا رہتا ہے اور آنے والے کل یعنی کے لیے خواب بنتا رہتا ہے، یہاں بنتا نہیں ہے، بنتا یعنی بناتا رہتا ہے، اور موت جیسی حقیقت کو بھول جاتا ہے۔ وہ یہ بات یاد نہیں رکھتا کہ وہ بہت تیزی سے اپنی اس منزل کی طرف بڑھ رہا ہے جو اسے ایک ایسی دنیا میں لے جائے جہاں وقت کی رفتار تھم جائے گی اور انسان ہر دنیاوی معاملے میں بے نیاز ہو جائے گا۔ یعنی دنیا کی زندگی جو ہے وہ اس طریقے سے آخرت کی زندگی نہیں ہوگی، وہاں وقت اس طریقے سے نہیں چلے گا جیسے یہاں پہ چلتا ہے، وہاں کی زندگی جو ہے وہ یہاں کی زندگی کی طرح نہیں ہوگی، یہاں کے اعمال جو ہے وہ وہاں پہ نہیں ہوں گے۔ اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ شعر نمبر 2، کس کو معلوم ہے ہنگامہ فردا کا مقام، ہنگامہ فردا یعنی قیامت، مسجد و مکتب و میں خانہ ہے مدت سے خاموش، یہ سب جو ہیں وہ خاموش ہیں اور قیامت کے بعد کا حال جو ہے وہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ مرکزی خیال، قیامت کے بعد کا حال جو ہے وہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ علامہ اقبال اس کی تشریح کچھ اس طریقے سے کرتے ہیں۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ
ہم تمام انسان پوری عمر ان دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگتے گزار دیتے ہیں کہ ہمارے مستقبل کی بنیاد ہمارے حال پر رکھی جاتی ہے. ہمیں مختلف حوالوں سے ہمارے مستقبل کے بارے میں کچھ نہ کچھ اندازہ ہوتا رہتا ہے کہ ہم آج کیا ہیں, ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کل کیا ہوں گے, ہم کل کیا بنیں گے, ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں آگے چل کے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے, ہم اپنے حال سے اپنے مستقبل کے بارے میں جان سکتے ہیں. اور بہت سی حقیقتیں ایسی ہیں جو ہمیں کتاب, قرآن, مسجد اور مدرسوں سے معلوم ہوتی رہتی ہے, جس میں اس دنیا کا فنا ہونا اور پھر وجود میں آنے کا احوال وغیرہ ہے. بہت سی باتیں ہم انہی جگہوں سے سیکھتے ہیں جن کا ذکر علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں کیا ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا. اس بارے میں تمام کتابیں, تمام عالم خاموش ہے کہ ہمارا آنے والا کل کیسا ہوگا. یہ کیوں علامہ اقبال یہاں کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ سب ہمارے اعمال پر ہے. کوئی ہمیں نہیں بتا سکتا کہ تم جنت میں جاؤ گے یا نہیں جاؤ گے, تمہارا وہاں مقام کیا ہوگا, جنت میں یا دوزخ میں کیا مقام ہوگا. ہر انسان اپنے اعمال سے خود واقف ہے, اس کو خود جاننا چاہیے کہ اس انسان کے اندر کیا ہے, وہ اس کو سمجھنا چاہیے اپنے آپ کو, تاکہ وہ آنے والے کل کی تیاری کر سکے اور اپنے آنے والے مقام کو جان سکے. خود اپنی خودی کو پہچان کر اپنے مقام کو بنانا ہے, یہی انسان کا کام ہے. شعر نمبر 3 میں اقبال کہتے ہیں, میں نے پایا ہے اسے اشک سحر گاہی میں, میں نے پایا ہے اسے اشک سحر گاہی میں, جس در ناب سے خالی ہے صدف کی آغوش. اشک کا مطلب آنسو, سحر گاہی یعنی صبح کے آنسو میں, یعنی صبح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. در ناب, در کا مطلب موتی, ناب کا مطلب قیمتی, صدف کا مطلب سیب. سیب کا جو آغوش ہے, اس کی جو گود ہے, وہ اس در ناب سے خالی ہے. مجھے یعنی اس دنیا کے اندر یہ قیمتی موتی نہیں ملا, بلکہ مجھے یہ صبح کے وقت میں یہ قیمتی موتی مجھے حاصل ہوا. صبح سویرے کی عبادت رائگاں نہیں جاتی. رائگاں کا مطلب ہوتا ہے فالتو یا بیکار. اقبال اس کی تشریح میں فرماتے ہیں, علامہ اقبال اس شعر میں سویرے کی عبادت کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ الصبح یعنی صبح صبح اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریزی, سجدہ ادا کرنا, اور اس کی بارگاہ میں بہائے جانے والے آنسو جلد از جلد قبولیت کی منزل حاصل کر لیتے ہیں. اور آج میں جو کچھ بھی ہوں اور اپنے انہی اشکوں کی وجہ سے ہوں, جو محض ایک کثیف قطرہ, ایک کثیف یعنی ایک چھوٹا سا قطرہ, ایک جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, آب ہی نہیں بلکہ اس موتی کی مانند ہے جو سیپی کی گود میں پل کر اپنی حیثیت حاصل کرتے ہیں. یعنی میرا یہ آنسو جو ہے وہ ایک جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, ایک کثیف ہے بالکل, یعنی ایک نمک کا, ایک پانی, نمک ملا ہوا ایک پانی ہے یہ, لیکن یہ اس موتی کی طرح ہے. اگر یہ صبح بہایا جائے, صبح اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بہایا جائے, اللہ تعالیٰ کی یاد میں بہایا جائے, تو اس کی اہمیت اسی طریقے سے ہے جیسے موتی کی اہمیت ہوتی ہے. اسی طرح کا ایک مضمون علامہ اقبال کے ہی یہاں کچھ اس طریقے سے ملتا ہے. علامہ اقبال کے ایک شعر میں ہی کہتے ہیں کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے, قطرے تھے جو میرے ارکن نفال میں, انکن نفال گئے, یعنی میری سوچ کے جو قطرے تھے وہ شان کریمی نے, اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ مقام عطا کیا ہے جو میں آگے دنیا, میں نے جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں آنسو بہائے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان آنسوؤں کے بدلے میں مجھے بہت بلند مقام عطا کیا ہے. یعنی میرے جو آنسو ہیں وہ بہانے رائگاں نہیں گئے, وہ خراب نہیں ہوئے. یعنی احساس سے شرمندگی سے بہائے جانے والے آنسو بارگاہ خداوندی میں قبولیت حاصل کرتے ہیں اور بہت اعلیٰ مقام حاصل کرتے ہیں. اگلے شعر میں اقبال فرماتے ہیں, نئی تہذیب تکلف کے سوا کچھ بھی نہیں, چہرہ روشن ہو تو کیا حاجت ہے گلگونا فروش. گلگونا یہاں پہ غلط لکھا ہوا ہے, آپ کی کتاب میں بالکل صحیح لکھا ہوگا. سچائی کو سجاوٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. میٹرک کلاس میں آپ نے ایک غزل پڑھی ہوگی, نہیں جاتی کہاں تک فکر انسانی نہیں جاتی. شاعر اگر کسی کو یاد ہو تو بہت اچھی بات ہے, آخر میں بتاؤں گا. نہیں جاتی کہاں تک فکر انسانی نہیں جاتی, اپنی حقیقت آپ پہچانی نہیں جاتی, اپنی حقیقت آپ مگر پہچانی نہیں جاتی. صداقت ہو تو دل سینوں سے کھنچنے لگتے ہیں واعظ, صداقت ہو تو دل سینوں سے کھنچنے لگتے ہیں واعظ, حقیقت خود کو منوا لیتی ہے مانی نہیں جاتی. یعنی اگر دل کے اندر سچائی ہوتی ہے تو خود بخود جو ہے وہ مان لی جاتی ہے, اس کو منوانے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہی کچھ علامہ اقبال جو ہے وہ یہاں پہ فرما رہے ہیں. جو غزل میں پڑھ رہا ہوں یہ جگر مراد آبادی کی غزل ہے. اس غزل کا آخری شعر بہت اچھا ہے. محبت میں ایک وقت ایسا بھی گزرتا ہے, اس کا آخری شعر ہے, محبت میں ایک وقت ایسا بھی گزرتا ہے کہ آنسو خشک ہو جاتے ہیں تو غیانی نہیں جاتی. علامہ اقبال اس شعر میں فرماتے ہیں کہ نئی تہذیب جو ہے